جدوجہد شروع کی جائے. جب تک ملک کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام نافذ نہیں ہوگا، اسلامی معیشت کو معیشت کا اساس اور بنیاد قرار نہیں دیا جاتا، اس وقت تک غریب عوام کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کہتا ہے فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کو میں 2 سزائیں دیتا ہوں، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں. دنیا کی سزا یہ ہوگی کہ ان کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، ان کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، وہ رزق کے بارے میں پریشان ہوں گے. بظاہر وہ دولت مند ہوں گے، بظاہر وہ سرمایہ دار ہوں گے، بظاہر وہ کوٹھیوں کے مالک ہوں گے، بظاہر پاکستان میں بھی ان کے پاس دولت ہوگی اور اضافی دولت ان طرح کے بیرون ملک انہوں نے منتقل کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معاشی طور پہ پریشان ہوں گے. پیسے اکٹھے کرنے کے لیے رشوت لے رہے ہوں گے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کرپشن کر رہے ہوں گے، پیسے اکٹھا کرنے کے لیے دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے اور ان کے مال اور جائیداد کو ہتھیا لینے کے لیے کوشش کرتے ہوں گے. یہ سزا ان کو دنیا میں ملے گی. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں سودی نظام ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے، اور اس سودی نظام کو اپنائے ہوئے پاکستانیوں نے پاکستان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. آج ہمارے سرمایہ دار اور جاگیردار دولت مند انہوں نے پارلیمنٹ کا رخ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پہنچنا دولت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سرمایہ دار اور جاگیردار اکثر صوبائی اسمبلی میں ہیں یا قومی اسمبلی میں ہیں یا سینٹ میں ہیں، اور پھر کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے. پاکستانی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور ان کی کرپشن کی داستانیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور یہاں لوٹ مار کر کے پاکستان کی دولت کو، عوام کی دولت کو، قومی خزانے کو لوٹ کے بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں. NRO ایک کالا قانون تھا جو پیپلز پارٹی اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان طے پایا، ایک معاہدے کے صورت میں سامنے آیا، اور اس قانون کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سیاست دانوں نے جو لوٹ مار کی ہے، قتل و غارت گری کی ہے، قومی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، ان کو معاف کیا جائے. اور جنرل پرویز مشرف نے غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر، غیر اخلاقی طور پر تمام اخلاقیات کو، تمام آئینی اقدار کو، آئینی حدود کو پھلانگ کے اقتدار پہ قبضہ کیا. وہ بھی معاف.
اسے بھی معاف کر دیا جائے. اور جب NRO سے استفادہ کرنے والوں کے نام شائع ہوئے تو وہ 8042 لوگ ہیں. 8042 لوگوں نے NRO سے فائدہ اٹھایا ہے. اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے آج میں اس قابل ہوں کہ فخر کے ساتھ یہ اعلان کروں اور پوری قوم کو یہ بتاؤں کہ 8042 افراد میں سے ایک کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام سے نہیں ہے. جبکہ جمعیت علماء اسلام کم از کم 88 سے اب تک پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہے، صوبہ اسمبلی میں وزارتیں لی ہیں، مرکز میں وزیر رہے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہمارا 5 سالہ دور ہمارا گزرا ہے. اسی پارلیمنٹ میں رہ کر، اسی معاشرے میں رہ کر، اسی گند میں رہ کر دامن بچا کے چلے ہیں. یہ جمعیت علماء اسلام کی کارکردگی ہے. نعرے تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، نعرے تکبیر! اسی طرح میرے عزیز دوستو، مالیاتی اداروں سے جن لوگوں نے قرضے لیے اور پھر بعد میں سفارشیں کروا کے معاف کروایا، ان کے نام بھی شائع ہوئے ہیں. وہ فہرست بھی آ گئی ہے، پارلیمنٹ کو پہنچی ہے. اس فہرست میں بھی جمعیت علماء اسلام کے کسی فرد کا نام نہیں ہے. ہم بھی قرضہ لے سکتے تھے، لیکن 22 سال کے عرصے میں میرا قائد، میرے ساتھی پارلیمنٹ کے ممبر رہے، وزیر رہے، بڑے اہم عہدوں پر رہے، مگر ان کے دامن پہ کوئی بدنما داغ نہیں ہے. آج تک کسی مالیاتی ادارے سے ہمارے کسی ساتھی نے قرض نہیں لیا اور نہ ہی اس کا نام اس فہرست میں ہے. اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، میں کہا کرتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کا قبلہ ایک ہے اور وہ ہے امریکہ. آپس میں اختلافات کریں گے، ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے، ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچیں گے، ایک دوسرے کے حکومتوں کو گرانے کی کوشش کریں گے، مگر جب امریکہ کی بات آئے گی تو سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہم سے امریکہ راضی ہو، اور پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ ہم سے امریکہ راضی ہو اور ہمیں حکومت دے. آج جب کہ امریکہ نے، نیٹو افواج نے پاکستان کے بارڈر پر واقع سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ کر کے پاکستان کے 26 آرمی کے جوانوں کو شہید کیا، اور پاکستان نے مجبور ہو کر ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ نیٹو کی سپلائی ہم بند کر دیں گے، شمسی ایئر بیس خالی کرائیں گے، انٹیلیجنس سپورٹ، اس سے ہم اپنا ہاتھ کھینچیں گے، آئندہ ہم تعاون نہیں کریں گے. پوری قوم نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا.
कि देर आयत दुरुस्त आयत, बड़ी कुर्बानियों के बाद, खित्ते में बहुत खून बहाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि आइंदा नेटो की सप्लाई की हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हमें यकीन नहीं आता कि ज्यादा दबाव बढ़ जाए और फिर ये घुटने टेक। नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि अगर अमेरिका ने माजिरत कर ली तो नेटो सप्लाई बहाल होना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि पूरी कौम मुस्तरब है, पूरी कौम का इज्जत नामूस पामाल हुआ, चाहे वो सलाला चेक पोस्ट के हमले के नतीजे में या अहमदाबाद पे हमले के नतीजे में। लेकिन इन लोगों को हया कहाँ? इनको तो इक्तिदार चाहिए, ये इक्तिदार के भूखे हैं। इक्तिदार के लिए कौमी इज्जत और नामूस पामाल हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्तिदार के लिए मुल्क की इज्जत विकार तबाह हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इक्तिदार चाहिए, अमेरिका की खुशनुदी और रजा चाहिए, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि कौम फिर उनके पीछे लगी, कौम को सब्ज बाग दिखा के कि ये हमने कशकोल तोड़ना है अगर हमें इक्तिदार मिला, हम भीख नहीं मांगेंगे हमें इक्तिदार मिला। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जब 1999 को खत्म कर दी गई, उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम से और पूरी दुनिया से अपील की कि मैंने भीख मांगना छोड़ दिया है, मैंने कशकोल तोड़ दिया है, मुल्क को संभालना है, कौम ताउन करे। और कौम ने ताउन किया, मुल्क के अंदर से यहाँ के सरमायादारों ने ताउन किया, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर की सूरत में, पाउंड की सूरत में, यूरो की सूरत में यहाँ पैसे भेजे मियां साहब के अकाउंट में। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि कितने पैसे आए और कहां खर्च हुए। मैं गुज़िश्ता साल कनाडा गया था, वहां के पाकिस्तानियों ने मेरे लिए एक दावत का एहतमाम किया और फिर वहां उन्होंने मुझे कहा कि मौलवी साहब आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को बड़े थोड़े पैसों पे बेचा है।